الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق له فأجملوا في الطلب أخذ الحلال وترك الحرام. پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری وصیتیں چل رہی ہیں. اللہ کے نبی فرمانے لگے، رزق کی طلب میں جلدی نہ کرو، مایوس نہ ہو. رزق کی طلب میں جلد بازی نہ کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، محنت اور کوشش میں اسراف سے کام نہ لو، نہ ملنے پر مایوس نہ ہو. لا تستبطئوا الرزق أي لا تتعجلوا مجيئه ولا تيأسوا من بطئه وتأخره. رزق کے معاملے میں جلد بازی نہ کرو، محنت اور کوشش میں حد سے نہ بڑھو، تجاوز نہ کرو، اور دیر سے آئے تو مایوس نہ ہو. اس لیے کہ اللہ کے نبی فرمانے لگے، آدمی مرے گا نہیں جب تک کہ اس کا آخری رزق کا ٹکڑا اسے مل نہ جائے. اس لیے فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اپنے رزق کو اچھی طریقے سے حاصل کرو. جب ملنا ہی ہے تو تیز قدموں کے ساتھ چل کر گرنا ہی کیوں، اپنے آپ کو خطرے میں کیوں ڈالنا ہے؟ آرام سے چلو، آرام سے چلو، تمہیں ملے گا، کہیں نہیں جائے گا، کہیں نہیں جائے گا. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اس لیے رزق کے حاصل کرنے میں اچھا طریقہ اختیار کرو. پھر اللہ کے نبی نے خود اس کی تھوڑی سی وضاحت فرمائی، اخذ الحلال و ترک الحرام. حلال لو، حرام سے بچو، حلال لو، حرام سے بچو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاص وصیت فرمائی ہے، اور سچ یہ ہے کہ کتنوں کا دین آج معاش کی وجہ سے برباد ہوتا ہے، کتنوں کا ایمان خطرے میں ہے معاش کی وجہ سے. کتنے معاش کے خوف نے انہیں ایسا ڈرایا ہے، معاش کے خوف نے انہیں ایسا ڈرایا ہے، معاش کا خوف انہیں ایسا لگا ہے کہ اس کی خاطر اپنی اولادوں کا ایمان خطرے میں ڈال دیا ہے. خود ان کے حلال حرام کی تمیز مٹ چکی ہے، بلکہ ان کے پاس فرصت نہیں ہے اپنی آخرت سنوارنے کے لیے. ایسے رزق کی تلاش میں دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے جا رہے ہیں. اگر میرے نبی کے اس ارشاد پہ یقین آ جائے کہ میاں جو ملنا ہے کہیں نہیں جا سکتا. ہاں، میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا دروازہ کے کواڑ بند کے اندر بیٹھ جاؤ، خود اوپر چھت ٹوٹے گا، اوپر سے گرے گا، یہ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ. رزق حاصل کرنے کا اچھا طریقہ اختیار کرو. یہ بھی نہیں فرمایا گھر بیٹھ جاؤ. توکل اس کا بھی نام بھی نہیں فرمایا. دکان کو تالے لگا دیا، کاروبار ختم کر دیا، مزدوری پہ نہیں جا رہا، محنت نہیں کر رہا، کہتے ہیں دروازہ بند کر کے بیٹھ گیا، اللہ اللہ کر رہا، اللہ اوپر سے بھیجے گا. یہ بھی میرے اللہ کی سنت نہیں ہے. میرے نبی نے یہ سبق بھی نہیں دیا. لیکن یہ سبق بھی نہیں دیا کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک ایک ہی فکر سوارے کہاں سے آئے گا. یہ بھی تو کوئی مسلمانوں کی زندگی نہیں، یہ بھی مسلمانوں کی زندگی نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتدال کا راستہ بتایا. فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اچھے طریقے سے مال حاصل کرو، رزق حاصل کرو. اور پھر تسلی دی، مرو گے نہیں مرو گے جب تک کہ تمہاری لکھی روزی تمہارے پاس پہنچے گی نہیں. مل جائے گی، وہ مل جائے گی. اس لیے زیادہ تیز قدموں کے ساتھ چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ خطرے میں اپنے آپ کو ڈالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپنی آخرت خراب کرنا ہی ضروری ہے کیا اس دنیا کے لیے؟ تو کتنے ہیں جن کا آج ایمان صرف اس لیے خطرے میں ہے کہ ان کا معاش کا مسئلہ ہے. معاش
سود کیوں لیتا ہے، حرام کیوں لیتا ہے، رشوت کیوں لیتا ہے، ہاں یہ رشوت خور کیوں بن چکا ہے، ہاں یہ کھوٹ کیوں بیچتا ہے، یہ ناپ تول میں کیوں کمی کرتا ہے، یہ جھوٹ کیوں بولتا ہے. مسئلہ یہی ہے. آ جائے آ جائے اور آ جائے اور آ جائے. سچ بولوں گا تو ہاتھ سے نکل جائے گا، سود نہیں لے کر کاروبار کروں گا تو فیکٹری ایک اور نہیں بنے گی، معاش کیسے چلے گا. صرف یہی فکر سوار ہے. تو آج کتنوں کا ایمان اس معاش کی وجہ سے خطرے میں ہے. ہاں تجاوز ہے، حد سے تجاوز. چین نہیں ہے، کسی کروڑ چین نہیں، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. تو اللہ کا نبی فرمان لگے لا تستبطئوا الرزق، جلدی مت مچاؤ روزی میں. ہاں دکان کھولی، کاروبار کیا، ایک حد ہو، حد ہو. بہت اچھا جملہ ہم کہتے ہیں جی دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کیا کہتے ہیں؟ دین دنیا کو ساتھ لے کے چلنا. بہت مبارک جملہ ہے بھائی. ٹھیک ہے 12 گھنٹے دنیا کے لیے، 12 گھنٹے آخرت کے لیے، ایسا ہی ہونا چاہیے. دین دنیا ساتھ لے کے چلو. ہاں یا 8 گھنٹے دنیا کے لیے، 8 گھنٹے دین کے لیے، 8 گھنٹے بال بچوں اور آرام کے لیے، ایسا ہو جائے. 1 گھنٹہ بھی اس کو بس آخرت کے لیے نہیں ہے. وہ بھی دوڑتا بھاگتا آتا ہے اور دوڑتا بھاگتا نکل جاتا ہے، دوڑتا بھاگتا آتا ہے اور دوڑتا بھاگتا نکل جاتا ہے. کہتا ہے کہ نہیں دین دنیا ساتھ لے کے چلنا چاہیے. کہاں سے؟ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جتنا دنیا میں ٹھہرنا ہے اتنا اس کی کوشش کرو، جتنا آخرت میں ٹھہرنا ہے اتنی اس کی کوشش کرو. کچھ تو توازن ہو، کچھ تو توازن ہو کہ جہاں جتنا ٹھہرنا ہے وہاں کے لیے اتنی کوشش کی جائے. لیکن میرے عزیزو یہ فکر سوار ہے کہاں سے کھائیں گے، کہاں سے کھائیں گے اور کیسے چلے گا، کیسے گزارا چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک شخص آئے، کہنے لگا یا رسول اللہ اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرمائے. اوصنی، مجھے کوئی نصیحت فرمائے. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تتشاغل اما فرض علیک بما ضمن لک. کیا اللہ کے نبی فرمانے لگے جو چیز، جس چیز کی اللہ نے تجھ سے ضمانت لے لی، جس کی اللہ نے اپنے اوپر ذمے لے لیا کہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، اس کی وجہ سے اللہ کے فرائض میں کوتاہی نہ کر. اللہ کے فرائض میں کوتاہی نہ کر. جس کی ضمانت اللہ نے لے لی تو اس کی وجہ سے اپنے فرائض میں کیوں کوتاہی کرتا ہے؟ نماز کے لیے وقت نہیں ہے، دین کے لیے وقت نہیں ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں ہے. ارے جو اس چیز کے لیے اللہ نے ضمانت لے لی وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ کے ذمے ہے. جس چیز کی ذمہ داری اللہ نے لے لی اس کی وجہ سے تیرے دین کو نقصان ہو، کتنے افسوس کی بات. ہاں تیرے ذمے ہوتی کہ تو نے کرنا ہے، پھر بھی بندہ کہتا بھئی کرنا تو ہے نا، کیا ہو کرنا. لیکن اللہ نے ضمانت لے لی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اللہ کہتا ہے، اللہ حدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہے تفرغوا لعبادتی املؤ صدرک غنا واسد فقرک. تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ. املؤ صدرک غنا، تیرے اندر کی بھوک ختم کر دوں گا. املؤ صدرک غنا، تیرے اندر کی بھوک مٹا دوں گا. واسد فقرک، اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے املؤ یدک شغلا ولم اسد فقرک، تیری زندگی کی مشغولیت بڑھا دوں گا اور تیری اندر کی بھوک کبھی ختم نہیں ہوگی. تو اندر کا ہمیشہ فقیر رہے گا، فقیر. تیری اندر کی بھوک کبھی نہیں مٹے گی بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی. ولم اسد فقر، فقر کے دروازے نہیں بند ہوں گے. تو میرے عزیزو زندگی کوئی ترتیب ہو نہیں منع کرتا اسلام، بلکہ حکم دیتا ہے ایک حد تک معاش کماؤ، بلکہ یوں فرمایا وابتغوا من فضل اللہ، جاؤ اللہ کا فضل تلاش کرو. میرے نبی نے پسند فرمایا ہے تاجر کی محنت، زاری کی محنت کو پسند فرمایا ہے. بلکہ قرآن میں ایک جگہ جہاں
مجاہدین کا ذکر فرمایا، وہاں تجار کا ذکر فرمایا۔ وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، مجاہدین کے ساتھ تجار کا ذکر ہے، ایسا مرتبہ دیا۔ لیکن تاجر بھی تاجر ہونا، ہاں، جو ایک حد تک تجارت کرے۔ کیوں کمایا؟ ایک شخص صحت مند دیکھا گیا، بڑا صحت مند، صحابہ کہنے لگے کیا اچھا ہوتا یہ اللہ کے راستے میں ہوتا۔ فرمایا یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر اپنی اولاد کے لیے حلال کماتا ہے کہ کسی کے سامنے بھیک نہ مانگے، یہ اللہ کے راستے میں ہے، اگر اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلاتا ہے تاکہ وہ کسی کا محتاج نہ ہو، یہ اللہ کے راستے میں ہے، اس لیے حلال کماتا ہے تاکہ کسی کا محتاج نہ بنو۔ یہ سب اللہ کے راستے کی شکلیں ہیں، لیکن ایک طریقہ ہے میرے عزیزوں کمانے کا بھی، اس کی تو فضیلت ہے، لیکن اس انداز سے کہ اس کو اور کوئی فرصت ہی نہیں ہے، ایک ہی فکر سوار ہے، کیسے یہ جتنے سڑکوں پہ بےہودہ آپ کو بورڈ سین بورڈ نظر آتے ہیں، یہ سب اندر کے فقیر ہیں، ان کا غلط ایمان ہو، ان کا غلط سوچ بن گئی کہ گناہ نہیں کریں گے تو کھائیں گے کیسے، گناہ نہیں کریں گے تو کپڑا کیسے بچے گا، گناہ نہیں کریں گے تو چیز کیسے بچے گی۔ ہاں، انہیں اللہ کی ربوبیت پہ اعتماد ختم ہو گیا، اللہ کے رب ہونے کا یقین مٹ چکا ہے، یہ ذہن بن چکا ہے گناہ کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، سود کے بغیر کاروبار کیسے ہوگا، ہاں، عورت لڑکی کے بغیر کاروبار کپڑا کیسے بچے گا۔ انہیں اللہ کے ربوبیت پہ اعتماد کوئی نہیں ہے، اللہ کے رب ہونے پہ اعتماد کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، رزاق اللہ ہے اور بڑی قوت والا ہے، جب وہ رزق کے دروازے کھولے مجالے کوئی بند کر دے، اور جب وہ بندش کر دے تو پھر کون ہے اسے کھول سکتا، کون وہ کھول سکتا؟ تو رزاق اللہ ہے، رزاق اللہ نے یہ ذمہ داری بندوں کے سپورٹ نہ کر دی، ورنہ یہ بڑا بخیل ہے، کسی کو نہ دیتا۔ یہ خزانے اللہ نے اپنے پاس رکھے، اپنے پاس رکھے۔ ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہی ہے اللہ، کسی کے لیے کچھ دیتا ہے، کسی کو کچھ بڑھا کے دیتا ہے، خزانے اسی کے پاس ہے رزق۔ تو میرے عزیزو، اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وصیت فرما گئے، ٹھیک ہے کمائی کرو، معاش، زراعت، محنت، مزدوری سب مبارک ہیں، لیکن اچھا جائز راستہ، اعتدال کے ساتھ، میانہ رویہ، یہ تم پر بھوت بن کے سوار نہ ہو جائے، بھوت بن کے سوار نہ ہو، نہ اولاد کے لیے وقت ہے، نہ گھر کے لیے وقت ہے، نہ آرام کے لیے، نہ جسم کے لیے وقت ہے، نہ عبادت کے لیے وقت ہے۔ ایک حد تک کام کرنا چاہیے، ایک حد تک، بس وہ کام ختم، باقی اب اللہ کے سبب۔ اللہ رب العزت بھائی اپنے نبی کے ارشادات پہ صحیح یقین نصیب فرما دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ نستغفر الله نستغفر الله نستغفر الله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔